بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ان الانسان عجولا، بے شک انسان بہت جلد باز ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے 100 درجے ہیں، ہر ایک درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کا، اور سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس ہے۔ یہ اس حدیث کا کچھ مفہوم ہے۔ جنت کے 100 درجے ہیں، ہر درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کا، اور سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس ہے، جس کے اوپر اللہ کریم کا عرش ہے، جس سے جنت کی نہریں بہتی ہیں۔ تو جب بھی اللہ سے مانگو جنت الفردوس مانگو۔ اللہ رب العزت نے میری، آپ کی اور سارے عالم کے سارے انسانوں کی کامیابی دین میں رکھی ہے، جس کی بنیاد یہ عظیم و شان کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کے معنی ہے اللہ رب العزت کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے رسول ہیں۔ اس کلمے کے 2 جز ہیں۔ پہلا ہے لا الہ الا اللہ۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ انسان کے دل میں اس بات کا یقین پیدا ہو جائے کہ سب کچھ اللہ رب العزت کے قبضے میں ہے، اور کچھ بھی کرنے میں ہر ایک چیز اللہ کی محتاج ہے۔ اللہ رب العزت ہر چیز پہ قادر ہیں، اور کوئی بھی اللہ کا شریک نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اکیلے، واحد نہیں، تنہا، اکیلا ہے اللہ، ہر چیز پہ قادر، ہر چیز کا مالک، ہر چیز کا خالق، ہر چیز کا رازق، ہر ایک چیز اس کے علم میں ہے، سب کو دیکھتا ہے، سب کو سنتا ہے، سب کو عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت جو طاقت کا مالک ہے، زبردست حکمت اور قوت والا، کون ہے اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر چلنے والا؟ ابلیس مردود ہوا، اللہ کا حکم نہیں مانا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس نے خود کو بہتر سمجھا، بہتر کہتا میں اس سے بہتر ہوں۔ کس سے؟ حضرت انسان سے، حضرت آدم علیہ السلام کا جب پتلا اللہ رب العزت نے بنایا، ابلیس نے دیکھا، تب وہ ابلیس نہیں تھا، تو حقارت سے، نفرت سے کہنے لگا اگر یہ میرے ساتھ ہوا یا اللہ نے اس کو میرا مطیع بنایا تو میں اس کو مار ڈالوں گا۔ اور جب اللہ رب العزت نے سجدے کا حکم دیا تو کہتا میں اس کو کیوں کروں سجدہ کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ ایک چھوٹی سی بات ہے، ٹھیک ہے؟ کبھی بھی خود کو بہتر نہیں سمجھنا، کبھی نہیں سمجھنا، کبھی یہ کہنا نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے بہتر بنایا، میں بہتر نہیں ہوں۔ اللہ رب العزت نے مجھے کامل بنایا، مکمل بنایا اللہ نے،
مجھ میں سب خامیاں میری خود کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ اللہ رب العزت ہی کا سارا اختیار ہے۔ انسان کبھی نہیں سمجھ سکتا کہ اللہ رب العزت نے اس کا دشمن غائب بنا دیا۔ غائب نظر نہیں آتا وہ، مگر اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اشرف مخلوقات میں سے بنایا، نہیں، اشرف المخلوقات ایک ہی ہے، انسان میں سے نہیں، اشرف المخلوقات بنا دیا۔ اور اللہ عز و جل نے انسان کو اتنی زیادہ طاقت دی، اتنی زیادہ کہ اگر کوئی مکھی بھی اس سے کچھ چھین کے چلی جائے تو یہ واپس نہیں لے سکتا۔ اللہ اکبر، سمجھ آئیے؟ تو اس بات کا یقین ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ رب العزت کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی محبت کے لائق نہیں اللہ کی، لیکن سب سے پہلے کون؟ اللہ ہے۔ اللہ رب العزت کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر پوری کائنات مل جائے اور میرا فائدہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی، سب مل جائیں مجھے نقصان پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے، جب تک اللہ نہ چاہے۔ عزت کا مالک اللہ، ذلت کا مالک اللہ، خیر کا مالک اللہ، شر کا مالک اللہ، اچھائی کا مالک اللہ، برائی کا مالک اللہ ہی ہے۔ اللہ ہی ہے جو حق کو پہچان کر اس پہ چلنے کی اور باطل کو پہچان کر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے بھائیوں، انسان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سب اختیار کس کا ہے؟ اللہ رب العزت کا۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ سے مقصود، کہ انسان اس بات کو علم میں نہ لائے، عمل میں لائے، کیونکہ علم اور عمل الگ چیزیں۔ ابلیس عالم تھا، عالم، اللہ رب العزت نے اس کو عالم بنایا، ٹھیک ہے، اللہ رب العزت معاف فرما دیں۔ عالم ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، عمل ہونا، بھلے آپ عالم نہیں ہیں، عمل ہے تو بہت بڑی بات ہے۔ اچھی باتیں کرنا آپ کو اچھا نہیں بناتا، بلکہ عمل اچھا بناتا ہے، کیونکہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کرتے ہیں، اور اتنی اچھی باتیں کرتے ہیں کہ کم برے لوگ کہتے ہیں واہ کیا بات ہے، لیکن عمل سے بنتی ہے کیا بنتی؟ جنت بھی جہنم بھی۔ تو اچھا عمل جو اللہ رب العزت کے پاس لے کر جائے گا وہی کامیاب ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اتنا بڑا عالم بنایا تھا عزازیل کو کہ فرشتے اس کے پاس واز سننے کے لیے آتے تھے، فرشتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یا اللہ معاف فرما دے۔ لیکن اس نے کیا کہا؟ میں بہتر ہوں۔ اس نے کہا میں بہتر ہوں۔ اللہ نے لعنت کے ساتھ ساتھ مردود بھی قرار دی، شکل مسخ ہو گئی، نکال دیا، انجام قیامت تک وہ مردود ہے۔
اور اس نے قسم کھائی کہ اس انسان کو نہیں چھوڑوں گا۔ اب اس سے بچنا کیسے ہے؟ اللہ رب العزت نے کیا سکھایا؟ پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ لڑ سکتے ہی نہیں ہیں آپ اس سے۔ اگر کوئی لڑنے کا طریقہ ہوتا تو اللہ پاک بتا دیتے۔ اللہ کے پیارے نبی، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکھا دیتے، this is how you can fight with him, you cannot fight with him. So Allah Azza wa Jal will help you with his angels and stop him. All you gotta do is just follow the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. سمجھ آئی؟ اللہ رب العزت نے پرفیکٹ بنایا، پرفیکٹ۔ شیطان بھی ایسا پرفیکٹ بنایا ہے کہ اس سے اچھا شیطان ہو نہیں سکتا تھا۔ پرفیکٹ ہر طرح سے، اس کو ہر چیز آتی ہے، اس نے ہر نبی کا دور دیکھا ہے، ہر ایک ولی کو جانتا ہے، وہ ہر ایک علم اس کے پاس ہے، اچھا برا، اس کو یہ بھی پتا ہے کہ صحیح راستہ کون سا ہے۔ نہیں پتا؟ اس کو پتا ہے۔ کیوں ایسا ہے کہ آپ نماز میں کھڑا ہوتے ہیں، آپ دھیان نہیں کر سکتے اللہ کی طرف؟ اللہ رب العزت کا دھیان صحیح راستہ ہے، اللہ کو یاد رکھنا صحیح راستہ ہے، اسی لیے جب آپ سیدھے راستے پہ جاتے ہیں وہ پہلے سے وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اور جی کیا حال ہے، کدھر جا رہے ہو، ادھر آؤ نا۔ اس کو پتہ ہے کہ آپ کو کیا پسند ہے، پتہ ہے؟ آپ کو نہیں پتا، اس کو پتہ ہے کہ آپ کی نیکسٹ اپوائنٹمنٹ کیا ہے، and he acts as if he is your personal assistant. ڈیوٹی کیسی کر رہا ہے وہ؟ ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلنا، اللہ کا حکم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ، لیکن چل نہیں سکتے تب تک جب تک اللہ رب العزت توفیق نہ دے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اچھائی کرنے کی توفیق، برائی سے بچنے کی توفیق اللہ رب العزت کی طرف سے ملتی ہے، اور اللہ رب العزت جس کو چاہے یہ توفیق دیتا ہے۔ میں لاکھ چاہ لوں، لاکھ برا بننے کی کوشش کر لوں، اللہ رب العزت نہ چاہے میں نہیں بن سکتا۔ اچھا نہیں، برا، بدترین، اللہ نہ چاہے تو بندہ برا بھی نہیں بن سکتا، کوشش کرتا رہے۔ سمجھ آئی؟ ایسے ہیں اللہ، جس کو اللہ بچانا چاہیں اس کو کوئی کیا کہہ سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں کلمہ عطا فرمایا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تربیت فرمائی، اور 13 سال تک دلوں پر محنت کری۔ بھولیں گے تو نہیں؟ ابھی جو بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمے کا یقین کسی بھی انسان اور جن کے پاس ہونا اس کی سب سے بڑی دولت ہے، جس کو وہ کبھی بھی گنوانا نہ چاہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کلمے کا یقین کس طرح ملتا ہے؟ یہ دنیا دارالاسباب ہے، آپ سبب اختیار کرتے ہیں۔ جیسے بھوک لگی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ کھانا کھانا ہے۔ آپ کو پیاس لگی ہے، آپ نے پانی پینا ہے۔ بھائی تھک گئے ہیں تو آپ آرام کر لیں۔ سردی لگ رہی ہے، کچھ پہن لیں، ٹھیک ہے؟ مطلب ہر چیز ایک طریقہ ہے۔ یوں نہیں ہے کہ بھوک لگے دم کروں تو آپ کی بھوک ختم ہو جائے گی، پیاس لگے یوں نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے ہر چیز کی ترتیب بتائی ہے۔ آپ چاہتے ہیں آپ کی اچھی باڈی ہو تو بھائی جم جائیں، کھائے پئیں، طریقہ کار ہے ہر چیز کا۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ترتیب رکھی ہے ہر چیز کی۔ مجھے یہ جو بات ابھی آپ کو بتانے والا ہوں،
یہ اللہ رب العزت نے یا اللہ جس ذریعے سے سکھائی ہے اس کو قبول فرما لے. اور یہ سینسیبل ہے. انسان کا دماغ ایسا ہے کہ جب تک اسے لاجیکلی کوئی چیز سمجھائی نہ جائے اس کو سمجھ نہیں آتی. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بات میں آپ کو جب بتاؤں گا تو آپ بھی یقیناً اس بات سے متفق ہوں گے. ایک سمجھنے کے لیے بات ہے کہ اب لا الہ الا اللہ کا یقین کیسے آتا ہے. اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ میرا کوئی اختیار نہیں ہے. ٹھیک ہے, سورج میرے اختیار میں نہیں ہے, دن رات میرے اختیار میں نہیں ہے, سردی گرمی میرے اختیار میں نہیں ہے, گھومنا پھرنا بھی میرے اختیار میں نہیں. اگر میں چاہوں سارا دن گھومتا رہوں, ساری رات پھرتا رہوں, میں نہیں پھر سکتا, تھک جاؤں گا. پھر نیند میرے اختیار میں نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تھکاوٹ اختیار میں نہیں ہے. مطلب آپ یہ چاہیں کہ آپ تھکیں نہ تو آپ تو تھک جائیں گے, آپ یہ چاہیں آپ کو نیند نہ آئے آپ کو تو نیند آ جائے گی, آپ بھوک نہ لگے بھائی بھوک تو لگ جائے گی. کس طرح بچیں گے آپ؟ بھائی دکھ لگتا ہے تو اوور تھنکنگ کرتے رہتے ہیں, خوشی ہوتی ہے تو ہاں. لیکن ضروری بات یہ ہے کہ لوگ آپ کے اختیار میں نہیں. یہ ایک حقیقت ہے, یہ فیکٹ ہے, آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے. تو چلو آپ کہتے ہیں آپ کے پاس بڑا اختیار ہے, یہ تو اندر کا بھی اختیار بتا دیا. آپ کو اپنی سوچ پہ اختیار نہیں ہے, بھوک پہ اختیار نہیں ہے, فیلنگز پہ اختیار نہیں ہے. whatever you thinking, can you control it? Can you stop thinking? No, you cannot. اللہ اکبر, آپ ابھی بھی سوچ رہے ہیں. اللہ اکبر. تو پیٹ خراب ہو جائے, سر میں درد ہو جائے, بخار ہو جائے, کہیں زخم ہو جائے, کیا آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں خود سے؟ آپ کو تو یہ نہیں پتا کہ آپ کی آنکھ میں کتنے سیلز ہیں جب تک آپ کو کوئی بتائے نا. کئی لوگ ایسے ہیں, زیادہ عمریں ہو گئی, اللہ پاک معاف فرمائے, میں گستاخی نہیں کرنا چاہ رہا, پلیز معاف کیجیے گا. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سے مراد میں خود بھی ہوں. ہمیں نہیں پتا کسی بھی بات کا, ہم بہت کمزور ہیں. ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے پاؤں میں کتنی نسیں ہیں, اپنا علم نہیں ہے. اور یہ اب چلیں اپنے علم کی بات کرتے, سب سے پہلے تو اختیار کی بات کریں. اختیار نہیں ہے نہ باہر نہ اندر. اختیار کس کا ہوا؟ اللہ رب العزت کا. کئی لوگوں کے ہاتھ ہیں لیکن وہ ہلا نہیں سکتے, آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھ نہیں سکتے, کان ہیں لیکن وہ سن نہیں سکتے, پاؤں ہیں لیکن وہ چل نہیں سکتے. کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ ہم زبان سے ہیں لیکن بول نہیں سکتے, کیونکہ یہ سب اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. ان چیزوں سے نہیں ہوتا. کس سے ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت سے. یہ تو پہلی بات ہوگی. دوسری بات کہ اب اللہ سے ہونے کا یقین کس طرح آئے, یہ بات ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے. اللہ رب العزت ہی ہر چیز کا مددگار ہے, اور اللہ رب العزت کے ہی خزانے ہیں جن میں رحمت, خیر, بھلائی, عافیت, سلامتی اور سب اچھی چیزیں. تو پہلی بات جو اللہ رب العزت نے سمجھائی کہ ہمارا اختیار نہیں ہے. اور دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اس بات کو عمل میں لے کر آنا. کیونکہ جب انسان کوئی بات کرتا ہے, یہ بہت ضروری بات ہے. ایک بار ایک بزرگ نے اپنے طوطے کو اللہ اللہ بولنا سکھایا, طوطے کو اللہ اللہ کرنا سکھایا. دور دور سے لوگ اسے دیکھنے کے لیے آتے تھے. ایک دن اسے بلی نے پکڑ لیا اور وہ ٹیں ٹیں کرنے لگا. بلی اسے کھا گئی. بزرگ پریشان, دوست کے پاس گئے, کہنے لگے یار بڑا اچھا طوطا تھا, اسے میں نے اللہ اللہ کرنا سکھایا تھا, دور دور سے لوگ دیکھنے کے لیے آتے تھے. ایک تو یہ پریشانی,
اللہ پاک ہمیں بے شمار فرمائے۔ دوسرا کہتا ہے یہ پریشانی کہ جب اسے بلی نے پکڑا تو وہ ٹیں ٹیں کرنے لگا، تو اس کے دوسرے بزرگ دوست کہنے لگے کہ بھائی بات یہ ہے کہ جب اس کو بلی نے پکڑا نا اور اس کی موت کا وقت قریب آیا تو جو اس کے دل میں تھا وہ اس کی زبان پہ آ گیا۔ اس کی زبان پہ تو اللہ اللہ تھی لیکن اس کے دل میں ٹیں ٹیں ہی تھی۔ اللہ رب العزت معاف فرمائے۔ ہم لوگ طوطے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ رب العزت نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اس بات کی سمجھ لی نصیب فرمائی ہے کہ ہم لوگ اگر برے ہوتے ہیں تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں، اور اگر اچھے ہوتے ہیں تو فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتے ہیں۔ لیکن یہ سب کس وجہ سے؟ اعمال کی وجہ سے، اعمال، عمل کی وجہ سے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب یہ ہوا کہ یقین بنانے کے لیے 4 راستے: سوچنا، دیکھنا، سننا اور بولنا۔ جب انسان کچھ دیکھ کر یا سن کر اس کے بارے میں سوچتا ہے اور پھر وہ بولتا ہے تو سب سے پہلے اس کا اپنا دل اس چیز کا اثر لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک شخص ہے، اگر یہ بات یاد رہے تو بتاتا ہوں کیونکہ اس کو عمل میں لانا بہت ضروری ہے، اور یقین کی محنت کیسے کی جائے، ٹھیک ہے؟ یقین کی محنت ایسے کی جائے کہ سب سے پہلے ہر بات اللہ رب العزت سے شروع کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ ہر اچھی بات کس سے شروع کریں گے؟ اللہ رب العزت سے۔ اور اللہ رب العزت سے ہونے کا یقین پانے کے لیے اللہ رب العزت کے ہونے کا یقین بڑا ضروری ہے۔ تو اس بات کا اگر آپ کو یقین ہے کہ اللہ ہے تو پھر اللہ سے سب کچھ ہے، تو اللہ ہی ہے، میں نہیں ہوں۔ پہلی بات یہ تھی، خود کی نفی، اللہ کا اختیار ہے تو یہ اللہ ہی ہے، میں نہیں ہوں۔ یہ جو چلا رہا ہے، میرے ہاتھوں کو جو ہلا رہا ہے، مجھے کھلا رہا ہے، مجھے پلا رہا ہے، مجھے دکھا رہا ہے، سنوا رہا ہے، بلوا رہا ہے، مجھے چلا رہا ہے، یہ کون ہے؟ اللہ، یہ میں نہیں ہوں، پہلی بات۔ دوسری بات، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ سے ہے، مجھ سے نہیں ہے۔ جب ہمیں پتہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ سے ہو رہا ہے، اللہ ہی ہے، تو پھر اس کو ہم کہتے کیوں نہیں ہیں؟ اب کیوں ایسا ہے کہ میں نے کھایا ہے، میں نے نماز پڑھی، میں نے ذکر کیا ہے، اللہ نے نماز ادا کروائی، اللہ نے ذکر کروایا، اللہ نے کامیابی عطا فرمائی، اللہ نے سکھایا۔ بھائیو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اور میں ہر بری چیز اللہ سے منسوب کریں گے، کیونکہ میں ہوں۔ یہ جو دیکھ رہا ہے، یہ جو سن رہا ہے، یہ جو سوچ آتی ہے نا آپ کو، یہ اچھائی اور برائی، اس میں شیاطین بھی اپنی کھولنیاں گھولتے ہیں، بھولنا نہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن دل میں جو بات بیٹھ جاتی ہے، جیسے کہ کسی کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، میں نے کبھی سود نہیں کھانا، لیکن دوسری سائڈ سے وہ گالیاں نکال رہا ہے، سود نہیں کھانا، تو ابلیس کہتا ہے چلو یہ کام نا، اس میں تو یہ نہیں جائے گا، یہ زنا نہیں کرے گا، یہ چوری نہیں کرے گا، لیکن اس کے لیے گالیاں نکالنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں، چلو اس کو گالیوں کے اوپر اس کی ریس پہ پاؤں دبا دیتے ہیں، یا غیبت کے اوپر پاؤں دبا دیتے ہیں، ادھر سے اس کو، وہ اس طرح سے آپ پہ اٹیک کرتا ہے دشمن۔ تو ہر ایک دشمن کون ہے؟ ابلیس مردود اور اس کے چیلے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ طریقہ کار۔ اللہ رب العزت سے ہونے کا یقین ہمارے دل میں آ جائے۔ وہ یقین کیسے آئے گا؟ جب میں یہ کہنا چھوڑ دوں گا
یہ کچھ 6 8 10 باتیں، زیادہ نہیں ہیں، ہر چیز میں نہیں بولنا۔ بری چیزوں میں تو بری چیزیں کون کرتا ہے؟ میں کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے سننے والے، تجھے جو بھلائی پہنچے وہ تیرے رب کی طرف سے ہے، اور تجھے جو برائی پہنچے وہ تیرے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ تو میں کیا کرتا ہوں؟ جب سب کچھ اللہ کرتا ہے اور مجھے بھی اللہ نے بنایا ہے اور میں بھی ہوں، تو پھر میں کرتا کیا ہوں؟ میں کرتا ہوں غلطیاں، میں مارتا ہوں بلنڈر، میں مارتا ہوں چولیاں، میں کرتا ہوں گناہ، میں کرتا ہوں برائیاں، غرور، تکبر، بدگمانیاں، حسد، بغض، کینہ، ہر ایک بری چیز یا اللہ مجھ سے ہو جاتی ہے۔ یا اللہ میں کرتا ہوں ظلم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یا اللہ معاف فرما دیجیے سب غلطیاں۔ یہ ہے بات جو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے کہنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ انہوں نے الزام نہیں لگایا، بلکہ انہوں نے کیا فرمایا؟ اللہ مجھ سے خود پہ جان پہ ظلم ہو گیا، یا اللہ اگر آپ مجھے معاف نہیں فرمائیں گے یا اللہ تو ہم لوگ بہت خسارے میں ہو جائیں گے، یا اللہ بخش دیجئے، مغفرت فرما دیجئے۔ سمجھ آئی؟ تو جب کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگنا، الزام نہیں دینے کسی، ٹھیک ہے؟ خود کو بہتر نہیں سمجھنا، یہ بات کا یقین رکھنا کہ میرا اختیار نہیں ہے اور سب کچھ کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، اور جب کوئی غلطی ہو جائے، برائی ہو جائے تو اس کو خود سے منسوب کرنا، یا اللہ یہ میری غلطی ہے، مجھ سے ہوا، یا اللہ آپ نے تو سب کچھ اچھا۔ اور یہ ہے بھی سچ بات، سچ بات ہے۔ عزت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کی۔ عزت کسی بندے کے پاس مزے سے ہے، اب یہ بندہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ جاتا ہے، تکبر کرتا ہے، انا میں آ جاتا ہے، غرور کرتا ہے، اور کچھ ایسا کہہ دیتا ہے جو اللہ کو پسند نہیں آتا، کسی اللہ والے کو ہرٹ کر دیتا ہے۔ اللہ پاک کبھی کسی سے کچھ لیتا نہیں ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ پاک ہمیشہ عطا فرماتے ہیں، عطا فرماتے ہیں۔ دن عطا فرمایا، جیسے ہی رات عطا فرمائی دن دوسرے راستے سے چلا گیا۔ بیماری دی، جیسے ہی شفا بھیجی بیماری چلی گئی۔ اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ عزت تھی، اللہ کو کوئی بات پسند نہیں آئی، اللہ رب العزت نے ذلت کو حکم دیا، جا، ایک دم ذلت آئی، عزت چلی گئی۔ پھر بندے کو کتے ذلیل کر رہے ہیں، بلیاں ذلیل کر رہی ہیں، ہر ایک چھوٹا بس ذلیل کر رہے ہیں، آفس جاتا ہے وہاں پہ ذلالت ہے، ہر ایک بندہ صحیح سے منہ نہیں لگا رہا، استغفر اللہ، گھر والے منہ نہیں لگا رہے، آپ لڑکی ہیں، آپ کو عجیب عجیب بات ہے، ساس بہو آپس میں جھگڑے شروع، بھائیوں کے آپس میں جھگڑے شروع، گھر کا یہ خراب ہو گیا، روٹی گول نہیں پک رہی، ہاتھ جل گیا، اور تو اور بیڈ بھی تب جاتا ہے، کھڑکیاں بھی تب جاتی ہیں، صوفے بھی تب جاتے ہیں، آپ جا رہے ہوں گے آپ کا گھٹنا لگ جائے گا کسی صوفے کے ساتھ، ناخن کٹ گیا، یہ ہو گیا، نیل، ہر چیز تپی ہوئی ہوتی ہے آپ پہ، ذلالت۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ جب بندے کو لگے ذلالت تو اب آس پاس ہے، یا اللہ، اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، ٹھک سے وضو کیا، اور کس کا طریقہ؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کیا جائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی مشکل پیش آتی نماز پڑھتے، سیدھا نماز میں کھڑے ہو جائے، یا اللہ، شرمسار ہو کر، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ کو محبوب ہیں وہ لوگ جو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ بھولیں گے تو نہیں؟ تو اب اللہ رب العزت نے جب ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ انسان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہیے، اور اس کو یہ بات سمجھ ہو کہ جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کروں گا
اللہ پاک کو پیار آئے گا، اللہ پاک عزت کو حکم فرمائے گا، عزت آئے گی، ذلت چلی جائے گی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے یقین کی محنت کرنے کی جس کو توفیق دی ہے، جب وہ کوئی بات کرتا ہے تو وہ اچھی بات اللہ رب العزت سے منسوب کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے کھانا کھلایا، اللہ رب العزت نے مجھے بہت اچھا کیا۔ میں کسی دوست کے پاس، ساتھی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس کو کوئی مسئلہ تھا، میں نے اس کو یہ مشورہ نہیں دیا، بلکہ اللہ نے میرے دل میں ڈالا اور اللہ نے میرے ذریعے سے اسے بتلوا دیا۔ اب اس کی عادت نہیں ہے نا ہمیں، عادت اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہم نے اپنے ماں باپ کو یہ بات کہتے، وہ تو ہمیشہ میں کرتے تھے، ان کے ماں باپ میں کرتے تھے، رائٹ؟ اور یہ بات یاد رکھنی ہے، ہم کتابوں میں ہر جگہ پہ یہ یوں ہی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ مطلب میں نے یہ کیا، میں نے یہ کہا، لیکن دیکھیے اس کی وجہ سے آپ کو اور ہمیں نہیں پتا کہ حضور صلی اللہ، ہم نے دیکھا نہیں ہے وہ زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی تربیت فرمائی، اور ہم تک اللہ رب العزت نے اس طرح دین پہنچا دیا اور ہمیں اس طرح کی بیسکس پتہ ہی نہیں ہے۔ کون ایسا ہے جو 6 سال کی عمر تک اپنے بچوں کو صرف ادب سکھاتا ہے؟ تربیت کا ایک طریقہ کار ہے، ایک عمر ہے، اس عمر تک ادب سکھاؤ، اس عمر تک نماز سکھاؤ، اس عمر تک دنیاوی علوم، دینی علوم۔ ادب کیا ہے؟ یہ سب کو پتہ ہے، ادب کراؤ، ادب کراؤ، ادب کراؤ، ادب کیا جی؟ چپ، خاموش رہنا ادب نہیں، سننا بھی ادب ہے۔ کوئی کھانا کھا رہا ہے اس کو سلام نہیں کرنا، قرآن پاک، مطلب یہ بہت ساری چیزیں ہیں، دس از ناٹ اے ٹاپک، بٹ انڈرسٹینڈنگ ہے نا ادب کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک ہمیں ادب، دین سارا کا سارا ادب ہے دین سب کا سب ادب ہے۔ تو پریکٹس کریں گے نا انشاءاللہ، اس چیز کی پریکٹس کرنا کہ ہر چیز کو اللہ نے مجھے کھانا کھلا۔ اب یہ اثر انداز کیسے ہوگا؟ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کھانا کھایا، آپ دماغ سے سوچتے ہیں کہ میں نے کھایا، تو آپ کی جو پکچر بن رہی ہے، تو منہ سے نکالتے ہیں میں نے کھایا، اور دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میں کھا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو منہ سے جب نکلتا ہے، سوچتے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا ہے خود کو کھاتے ہوئے، تو آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ میں نے کھایا، لیکن رزق تو اللہ پاک نے عطا فرمایا نا، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ہم نے پوری ڈسکشن کی ہے۔ تو اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ میں نکالتا ہے منہ سے، تو اس کے منہ سے جیسے میں نکلتی ہے، اس کے کان کے پردوں سے گزر کے اس کے دل میں میں کا یقین نہیں ہونا چاہیے۔ جب اس کو اللہ توفیق عطا فرماتا ہے کہ وہ کہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے کھانا کھلایا، تو وہ سوچتا ہے کہ یہ کھانا میں نے نہیں بلکہ اللہ نے مجھے کھلایا تھا، ورنہ کئی لوگوں کے ہاتھ ہیں لیکن وہ کام نہیں کرتے، تو جو میرے ہاتھ ہل رہے ہیں یہ میں نہیں، یہ اللہ ہلا رہا ہے۔ کوئی بھی کائنات، ایک پتا بھی جو ہے وہ اللہ کی مرضی اور اجازت کے بغیر ہل نہیں سکتا، یاد رہے گا۔ اسی طریقے سے پھر جب اس کے منہ سے نکلتا ہے اللہ رب العزت نے مجھے کھانا کھلایا، اس کے کان سے اللہ رب العزت، دل میں اللہ سے ہونے کا یقین آتا ہے۔ اللہ نے قرآن پڑھوایا، اللہ نے جماعت نکلوائی، اللہ نے سلایا، ہنسایا، سکھایا، اللہ نے بلایا، یاد رہے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو بری بات کوئی بھی ہو جائے، اس کو خود سے منسوب کرنا کہ میں نے جھوٹ بول دیا، میں نے نماز نہیں پڑھی، میں نے گالی نکال دی، میں نے جو بھی مطلب کچھ برا ہو، زرزد گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ پاک معاف فرمائے، تو اس کو خود سے منسوب کرنا، ٹھیک ہے؟ کیا ہے مقصود لا الہ الا اللہ سے؟ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین آ جائے۔ اب وہ کیسے آئے گا؟ اس کا ایک طریقہ جو اللہ رب العزت نے ابھی تک مجھے سکھایا ہے، اللہ رب العزت نے میرے ذریعے سے آپ کو بھی بتلوا دیا، ٹھیک ہے؟ اب اس کی مشق کی ضرورت ہے، یہ پہلا سٹیپ ہے، کیونکہ ایک ہے خود مشق کرنا۔ اب جب آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، کسی بھی دنیاوی بات کر رہے ہیں، آپ بتائیں گے یار اللہ رب العزت نے الحمدللہ کل بہت مزے کا کھانا کھلایا، اللہ رب العزت نے ابھی کچھ دیر پہلے، بھائی اسامہ ہیں، بہت شہزادے بھائی ہیں میرے،
ان کے ساتھ ملاقات کروائی. پھر اللہ پاک نے ہمیں بہترین چکن قیمہ کھلایا، ساتھ کا مال چائے تھی، اور اللہ ہی کرنے والے ایک اللہ والے سے بھی ملاقات ہو گئی. اور اس کے بعد ہم ساتھی کچھ دیر بیٹھے ہوئے تھے. پھر اللہ رب العزت نے ہمیں واپسی کے بعد ایک بزرگ سے ملوایا، اور ان کی طرف سے کچھ محبتیں بھی ملیں. اللہ پاک کا بہت احسان ہو گیا، ساری چیزیں اللہ پاک نے سمٹوا دیں، اب سب کچھ بہترین ہے. لیکن مجھ سے کچھ راستے میں کچھ خرابیاں بھی ہو گئیں، کوئی زبان پھسل گئی، اللہ پاک مجھے معاف فرما دے، آمین. اور یہ بات سچ ہے، یہ بالکل سچ بات ہے جو ابھی آپ کو سنوائی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو اپنے الفاظ کا چناؤ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اچھا مجھے اس کی مشق کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ جب آپ کو اس بات پہ عبور ہو جائے، دوسری چیز، دوسرا فائدہ جو اس سے ہوتا ہے، ایک یقین بنتا ہے، دوسرا اللہ کا دھیان ملتا ہے. تو پہلے بندہ صرف اسی بات پہ توجہ کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے کب اللہ کہنا چاہیے، تو اس میں شروع میں منہ سے نکلتا ہے میں نے یہ کیا، پھر بندہ کہتا ہے نہیں میں نے نہیں، اللہ رب العزت نے یہ کروایا. اب یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے حکم سے میں نے یہ کیا، کیونکہ میں کرنے کی بہت عادت ہے، اللہ کی چاہت سے میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا اللہ کے حکم سے، مطلب اس طریقے سے. لیکن میں کرنا پھر بھی لوگوں کا آسان نہیں ہے. یہ جب بندہ پریکٹس میں لائے تو پتہ چل جاتا ہے، پورے دن میں آپ نوٹ کر لیجئے گا. اس لیے سب سے بہترین ہے یہ کہنا، ٹھیک ہے کہ میں نے کھانا کھایا اللہ کے حکم سے، میں نے پانی پیا اللہ کے، لیکن بھائی ڈائریکٹ ہو جاؤ نا، میں کو نکال دو نا. اللہ رب العزت نے کھلایا، اللہ نے پلایا. یہ کہنے سے اللہ پاک معاف فرما دے، لوگ آپ کو ولی نہ کہنے لگ جائیں، پھر آپ کو یاد رہے کہ میں بہتر نہیں ہوں، اللہ رب العزت نے مجھے بہتر بنایا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو انسان یہ کبھی بھی نہ بھولے کہ جب پہلی دو چیزیں ہو جائیں جو ہم نے ڈسکس کی ہیں، ایک اللہ رب العزت سے سب کچھ منسوب کرنا آ جائے، دوسری چیز کیا ہے کہ جب کہنا کہ اللہ رب العزت نے مجھے کھلایا، تو اگلے سے بات اللہ رب العزت نے مجھے کھلایا تو اللہ کی طرف دھیان کر کے، ایسے جیسے اللہ پاک یہ قریب ہیں، جیسے عرش آپ کے ایک دم سر پہ اور آپ عرش کے سائے کے نیچے کھڑے، اور فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے کھلایا، اللہ نے، اور ایسے کہ اللہ پاک یوں آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو سن رہے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یا اللہ معاف فرما دیجیے. ٹھیک ہے، یہ ہے اتنا قریب رہنا اللہ کے. قریب نہیں ہوئے. تیسری اور ضروری چیز یہ ہے کہ اپنے بچوں سے اور بھائیوں سے جب کوئی سوال کرنا تو ان سے سوال اس طریقے سے کرنا کہ اچھی باتیں پوچھنا کہ اللہ رب العزت نے آج آپ کو کیا کھلایا. تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نے یہ کھایا تھا، بتائے گا اللہ نے مجھے. کئی لوگوں کے لیے یہ بات نہیں ہے، عجیب ہے کیونکہ وہ عادت نہیں ہے. تو اللہ والے پیار محبت سے اللہ رب العزت کی ہی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خود سے ہونے کا صحیح یقین نصیب فرما کر ہمیں اپنا سچا قرب نصیب فرما دے، آمین. فاستيقظي من نومك